یہ ملک ہمارا ملک ہے، یہ 1 ارب 25 کروڑ دیش واسیوں کا ملک ہے۔ ہندوؤں نے بھی مسلمانوں نے بھی اس ملک کو آزاد کرایا ہے۔ اے اللہ اس ملک کے امن و چین سے کچھ لوگ کھلواڑ کر رہے، اللہ تو ان کو کھلونا بنا دے۔ بار الہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اس ملک میں امن پیدا فرما دے، سکون پیدا فرما دے، شانتی پیدا فرما دے۔ اے اللہ جس طرح ایک باغ کے اندر آم، سیب، پپیتا، امرود، انگور، انار سب ہوتا ہے اور کسی پھل کو کسی پھل سے دشمنی نہیں ہوتی ہے، اسی طرح اس ملک میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب لوگ رہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دے، ایک دوسرے کا ہمدرد بنا دے، ایک دوسرے کا غمخوار بنا دے، ایک دوسرے کے لیے اپنی قربانی دینے والا بنا دے۔ اے اللہ ایک دوسرے کا درد کانٹا ہندو کو چبھے تو اس کا درد مسلمان اپنے دل میں محسوس کرے، اور کانٹا مسلمان کو چبھے تو اس کا درد ہندو اپنے دل میں محسوس کرے۔ ہمیں ایسا ایک دوسرے کا ہمدرد بنا دے۔ اے اللہ گنگا جمنی تہذیب جو ہمیشہ ہمارے ملک میں قائم رہی، کچھ لوگ اس گنگا جمنی تہذیب کو مٹانا چاہتے ہیں۔ بار الہ جو لوگ ہندو مسلم ایکتا کو مٹا رہے اللہ تو ان کو مٹا دے۔ اے اللہ جو ہندو مسلم ایکتا کو ختم کرنا چاہتے ہیں اللہ تو ان کو ختم کر دے۔ اے اللہ جو اس ملک کے امن، چین و سکون اور شانتی کو بھنگ کرنا چاہتے ہیں اللہ تو ان کو بھنگ کر دے۔ اے اللہ جو اس ملک میں فساد برپا کر کے اس ملک کو جنگ کی آگ میں اور گرہ یدھ میں گھسڑنے کی اور دھسانے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تو ان کو اس ملک سے مٹا دے اور ان کا صفایا کر دے۔ اس ملک کی حفاظت فرما، یہ ملک ہمارا ملک ہے، یہ 1 ارب 25 کروڑ دیش واسیوں کا ملک ہے۔ ہندوؤں نے بھی مسلمانوں نے بھی اس ملک کو آزاد کرایا ہے۔ اے اللہ اس ملک کے امن و چین سے کچھ لوگ کھلواڑ کر رہے اللہ تو ان کو کھلونا بنا دے، ان کو نشان عبرت بنا دے۔ جس طرح ہٹلر بنا، حجاج ابن یوسف بنا، جس طرح اور لوگوں کو تو نے نشان عبرت بنایا، بار الہ تو ان کو بھی نشان عبرت بنا دے۔ بعد میں آنے والی نسل ان کے ظلم کو یاد کرے، ان کے ستم کو یاد کرے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہمارا اس وقت کوئی نہیں ہے۔ آپ کسی پر بھروسہ کر کے دیکھیں تو بھروسے کے لائق کوئی نہیں ہے۔ اس بات کا اعتراف ہے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ ہر پارٹی نے ٹھگا ہے، ہر جماعت نے ٹھگا ہے، ہر سیاسی جماعت نے ہمارا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ ہم مجبور ہیں، لیکن ہاں ہم اپنے انجام کو بھی دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ صورتحال ہے تمہاری اور ہماری۔ اگر ہم جائز بات بھی کریں گے تو پکڑی جائے گی، اور وہ ناجائز بات بھی کریں گے تو نہیں، کیونکہ پاور ہے، نشہ ہے۔ نشہ اترتا اچھوں کا اترا تو تمہارا کیا ہے؟ فرعون کا اترا، قارون کا اترا، نمرود کا اترا، ہٹلر کا اترا، تمہارا بھی اترے گا۔ جاؤ گے کہاں؟ نشہ اترنا ہے، آج نہیں تو کل۔ اور راحت اندوری نے کبھی کہا تھا جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ چینل والوں، زی انڈیا اور زی نیوز اور زی ہندوستان، کیا تم اندھے ہو؟ دکھائی نہیں دیتا؟ یا تمہیں پاورفل کی طرف سے، شیر کی طرف سے کوئی ہڈی ڈال دی گئی ہے جس کی بدبو کا ٹیسٹ تمہیں لگ گیا ہے، جو چھوٹتی نہیں ہے تمہاری زبان سے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس وقت گائے کی بات کون کر رہا ہے، اس وقت مندر کی بات کون کر رہا ہے، اس وقت متھرا کی عیدگاہ کی بات کون کر رہا ہے؟ اندھو تمہیں یہ نہیں دکھائی دے رہا ہے؟ اے چینل والوں کیا تمہیں یہ نہیں دکھائی دے رہا ہے کہ فرقہ پرستی کی بو کہاں سے آ رہی ہے؟ ہندو اور مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کون کر رہا ہے؟ آپس میں یہ بٹوارا کون کر رہا ہے؟ چینل والوں یہ تمہیں دکھے گا نہیں، کیونکہ ہڈیوں نے تمہارے اندر نشہ پیدا کر دیا ہے۔ وہ ہڈی شیر کی طرف سے آئی ہے۔ شیر بس عقل مند را اشارہ کافی، شیر کی طرف سے آئی ہے۔ اس شیر کو سمجھ جاؤ گے آپ کون ہے۔ شیر بھی کبھی بکری بنے گا، اور کہو انشاءاللہ۔
کہو انشاءاللہ یہ تہجد کی نماز کا وقت ہے رات کا، اور اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ اس وقت دعا کیجئے کہ بار الہ جو ہمارے ملک کے لیے بہتر ہو اس کو ملک کا محافظ بنا، جو سچ میں ہمارے ملک کو اپنا ملک سمجھتا ہو، اے اللہ تو اس ملک کا اقتدار اس کو عطا فرما۔ اے اللہ جو بھارت کے 1.25 کروڑ لوگوں کو ایک ساتھ لے کے چلتا ہو، جو دھرم نرپیکش ہو، جو ہندو مسلم کے چشمے سے نہیں انسانیت کے چشمے سے دیکھتا ہو، اے اللہ اس ملک کو ایسے لیڈر کی ضرورت ہے، اس ملک کو اس کے حوالے کر دے۔ اعمالکم و مالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے اوپر حکمراں مسلط ہوں گے۔ ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو اچھے حکمراں، ہمارے اعمال برے ہوں گے تو ہمارے اوپر برے حکمراں مسلط ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہمیں ہمارے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، اور پھر تو ہمارے اوپر اچھے حکمرانوں کو مسلط فرما دے۔ میرے بھائیوں، جس مذہب میں جو اچھائیاں ہوں وہ لے لینا چاہیے۔ اچھائی جہاں سے ملے وہ ہماری کھوئی ہوئی امانت ہے، اسے ہمیں لے لینا چاہیے، اور برائی جس مذہب کے اندر بھی ہو، جس دھرم کے اندر بھی ہو، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے اندر پائی جا رہی ہو۔ میں کسی مذہب پر تنقید نہیں کر رہا ہوں، ہر آدمی آزاد ہے، کسی بھی مذہب پر وہ عمل کر رہا ہے، ہمیں زبردستی کسی کو اپنے مذہب میں شامل نہیں کرنا، آزاد ہے وہ، لیکن موازنہ جب کیا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے میرے بھائیوں، ہمارے ہاں ایک مرد اگر 2 یا 3 یا 4 بیوی رکھ لے تو بڑا اعتراض، اسلام نے 4 واہ، ایک عورت کو 4 عورتوں کی اجازت ہے، ایک مرد کو، ایک عورت کو 4 مرد رکھنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ بڑے اعتراضات اٹھتے ہیں میرے بھائیوں۔ ہم چاہیں تو لوٹ کر تمہیں بھی جواب دے سکتے ہیں۔ 5 پانڈو ایک ہی پتنی رکھتے تھے، دروپتی۔ 5 پانڈوں کی ایک ہی پتنی تھی، دروپتی۔ 5 بھائیوں نے ایک ہی عورت کو رکھا تھا، دروپتی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہمیں وہ لوگ نصیحت کرتے ہیں جو خود شیشے کے مکان میں رہتے ہیں اور ہمارے پتھر کے مکان پر پتھر، مضبوط مکان پر پتھر مار کے گرانا چاہتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں معلوم کہ تمہارا مکان شیشے کا ہے، اگر ادھر سے جواب میں ایک پتھر ہم نے پھینک دیا ہے تو تمہارے مکان کا حال کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، جو خود شیشے کے مکان میں رہتے ہوں ان کو دوسروں کے پتھر کے مکان پر پتھر پھینکنے کا حق نہیں ہے۔ ان کو ڈرنا چاہیے، اپنے مکان کے کمزور ہونے کا احساس ہونا چاہیے، احساس ان کو ہونا چاہیے۔ جو ہمارے نبی کی 11 اور 12 بیویوں پر اعتراض کرتے ہیں ان کو کرشن کنہیا کی گوپیوں کی تعداد معلوم ہونی چاہیے۔ 16,108 شیشے کے مکان میں رہنے والا کسی کے مضبوط مکان پر پتھر نہیں پھینکتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر جواب میں اس نے پتھر پھینکا تو ہمارے شیشے کے مکان کا حال کیا ہوگا۔ اس لیے عقل مندی اس میں ہے کہ آدمی کسی دوسرے کے مذہب پر بغیر پڑھے لکھے تنقید نہ کرے، بلکہ ہر مذہب کو عزت کی نظر سے دیکھے۔ ہم آپ کے مذہب کی عزت کرتے ہیں لیکن اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہمارے مذہب پر تنقید ہو۔ آپ ہمارے مذہب کی عزت کیجئے اور اس بات کی اجازت مت دیجئے کہ ہم آپ کے مذہب پر تنقید کریں۔ تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جس مذہب میں جو اچھائیاں ہوں وہ لے لینا چاہیے۔ اچھائی جہاں سے ملے وہ ہماری کھوئی ہوئی امانت ہے، اسے ہمیں لے لینا چاہیے، اور برائی جس مذہب کے اندر بھی ہو، جس دھرم کے اندر بھی ہو، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے اندر پائی جا رہی ہو۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسلام کے اندر کوئی برائی نہیں ہے۔ ایک سائنٹسٹ نے کہا تھا کہ میں نے جب دھرموں کا مطالعہ کیا تو مجھے سب سے اچھا دھرم اسلام لگا۔ جب میں نے مذہبوں کا مطالعہ کیا، ہندو دھرم، عیسائی دھرم، جین دھرم، سکھ دھرم، یہودی مذہب، بدھ مذہب، اسلام دھرم، میں نے سارے مذہب کی اسٹڈی کی تو مجھے پڑھنے میں سب سے اچھا مذہب اسلام لگا۔ ہم اس سائنٹسٹ کی تعریف کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے مذہب کو غلط نہیں کہا۔ ہم اس سائنٹسٹ کی تعریف کرتے ہیں کہ قوموں کا معائنہ کرنے کے بعد سب سے زیادہ کمی اس کو اگر نظر آئی تو مسلمانوں کی نظر آئی۔ اس نے کیا کہا؟ میں نے جب دھرموں کا مطالعہ کیا تو سب سے اچھا مذہب اسلام لگا، لیکن جب ہم نے قوموں کا معائنہ کیا تو سب سے بدتر قوم مجھے مسلمان نظر آئی۔ اور آپ دیکھ لو 30 کروڑ 35 کروڑ مسلمان پورے بھارت میں، 4 لاکھ سے زیادہ مدرسے پورے بھارت میں، 4 لاکھ سے زیادہ پورے بھارت میں مدرسے،
50 लाख से ज्यादा उलमा। एक लिस्ट दे रहा हूं आपको, गौर कीजिए। मुसलमान कितने? 30 से 35 करोड़। मदरसे कितने पूरे हिंदुस्तान में? 50 लाख, 4.5 लाख, 4 से 4.5 लाख। उलमा कितने? 50 लाख से ज्यादा। इतने मदरसे, इतने उलमा, इतनी बड़ी तादाद मुसलमानों की। मस्जिदें भी मेरे भाइयों मदरसों से कम नहीं, 5 से 6 लाख मस्जिदें पूरे हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन नमाजियों की तादाद पर आप गौर करेंगे तो सिर्फ 2%। मस्जिदों में नमाज पढ़ने वालों की संख्या 2%। 100 में सिर्फ 2 आदमी, 2 मुसलमान। गौर कर रहे हैं? 30 से 35 करोड़ मुसलमान, 4 से 4.5 लाख मदरसे, 5 से 6 लाख मस्जिदें, 50 से 60 लाख उलमा। इतनी बड़ी तादाद के होने के बावजूद मस्जिदों में नमाज पढ़ने वालों का परसेंट 2%, जुमे में 5%, ईद और बकरीद रमजान में 10%, थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। ईद और बकरीद में ये तादाद बढ़ के 15 और 20%। ये 80% कहां गए? और 5 वक्त होने वाली नमाज में 98% मुसलमान कहां? ये मुहासिबा कौन करेगा? ये हिसाब कौन करेगा? तुम अपने बच्चों से उनकी पढ़ाई लिखाई का हिसाब नहीं कर पाते हो, नमाज और रोजे का हिसाब क्या करोगे? अल्लाह के रसूल ने हिसाब किताब बताया था, जब तुम्हारा बच्चा 7 साल का हो तो नमाज पढ़ने का हुक्म दो। ना पढ़े कोई बात नहीं, कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा, लेकिन 10 साल का हो तो मार मार के नमाज पढ़ने ले जाओ। अगर नहीं पढ़ता तो मारो। नबी ने तरीका बताया था, नमाज पढ़ने के लिए आदत डलवाई थी और 10 साल के बाद मारने का हुक्म दिया था। लेकिन जब बाप ही नमाज नहीं पढ़ता तो वो अपने बच्चे को क्या मारेगा? हम तसव्वुर करें, गुस्सा आता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि गुस्सा नहीं आना चाहिए। गुस्सा जिंदों को आता है, मुर्दों को नहीं। गुस्सा जिंदों को आता है, मुर्दों को नहीं। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि तुम्हें गुस्सा नहीं आना चाहिए, गुस्सा आना चाहिए। लेकिन गुस्सा कब आना चाहिए? कब? जब कोई जय श्री राम का नारा लगाए तो उसके जवाब में तुम अल्लाहू अकबर का नहीं। गुस्सा तब आना चाहिए जब आप अपने बेटे के हाथ में शराब की बोतल देखें। गुस्सा तब आना चाहिए जब रात के 12 बजे आपकी जवान बेटी बिस्तर पर लिहाफ और रजाई के अंदर मोबाइल चला रही है और फेसबुक चला रही है, एंड्रॉइड मोबाइल इस्तेमाल कर रही है। आपको गुस्सा आना चाहिए। आपको गुस्सा आना चाहिए कि आपकी बीवी पूरे दिन बाजार में शॉपिंग करती रही और शाम को घर आई। आपको गुस्सा आना चाहिए कि बेपर्दगी के साथ वो घर से निकली तो किसकी इजाजत लेके गई। आपको गुस्सा आना चाहिए कि आपकी बेटी स्कूल जाती है तो किसके साथ जाती है और किसके साथ आती है। उसके आने और ले जाने के लिए कौन, आपने किसको मुतय्यन किया है। अकेले अगर जाती है या मोहल्ले की चंद सहेलियों के साथ जाती है तो आपको उन मोहल्ले और गांव की चंद सहेलियों पर एतबार कैसे है? क्योंकि सहेलियां एक दूसरे की सहेली होती है। तो मेरी मत कहना, मैं तुम्हारी नहीं कहूंगी। तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाओ, हम अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाते हैं और घर जब पहुंचेंगे तो हम लोग एक साथ हो लेंगे। तुम हमें फला जगह पे मिल जाना। आपने अपनी बेटी को गांव की चंद लड़कियों के साथ स्कूल जाने की इजाजत कैसे दे दी? और दे दी तो आपने उसका पीछा करके कभी देखा? कभी आपने पूछा कि स्कूल से ये लड़की कितने बजे गई, हमारे घर पे कब पहुंचती है? ये हिसाब किताब कौन करेगा? मुसलमानों, तुम हिसाब किताब करने वाली कौम हो। तुम बच्चों के लिए अगर बाप हो तो अपने बच्चों का हिसाब लो, शौहर हो तो अपनी बीवी का हिसाब लो, अगर भाई हो तो अपनी बहन का मुहासिबा करो।
محاسبہ زندے کرتے ہیں، مردوں سے حساب نہیں لیا جاتا ہے، حساب زندوں سے طلب کیا جاتا ہے، مردوں سے نہیں۔ تم زندہ قوم ہو، اس لیے حساب زندے لیتے ہیں، حساب زندے دیتے ہیں۔ حضرت عمر جب منبر پہ کھڑے ہوئے اور نئی قمیص پہن کر خطبہ دینے لگے تو ایک نوجوان اٹھا اور کہنے لگا، عمر خطبہ دینا بند کر، تقریر کرنا بند کر، خطبہ نہیں دینے دوں گا۔ حضرت عمر نے کہا کیوں، وجہ کیا ہے؟ کہا پہلے اس بات کا حساب دو، یہ نیا کرتا تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تمہاری تنخواہ بیت المال سے اتنی نہیں ہے کہ تم نئی قمیص سلا سکو، آج نیا کرتا تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ حضرت عمر کہنے لگے کہ اس کی صفائی میرا بیٹا دے گا۔ حضرت عمر فاروق کا بیٹا اٹھتا ہے، صفائی پیش کرتا ہے کہ بیت المال میں جو چادریں آئی تھیں وہ سارے مسلمانوں میں تقسیم ہونا تھی، ایک ایک چادر سب کو ملی، میرے باپ کو بھی ایک چادر ملی، میرے باپ نے اسی چادر کی قمیض بنوا لی ہے۔ نوجوان کھڑا ہوتا اور کہتا امیر المومنین ایک ایک چادر سب کو ملی تھی، مجھے بھی ملی تھی، میں درزی کے پاس گیا تھا، ٹیلر کے پاس گیا تھا، میں نے اپنا ماپ دیا، اس چادر میں میری قمیض نہیں بنی۔ تم تو ہم سے زیادہ لمبے ہو، ہم سے زیادہ چوڑے ہو، ہم سے زیادہ لمبے چوڑے ہو اور موٹے تندرست بھی ہو، پھر تمہاری ایک چادر میں قمیض کیسے بن گئی؟ ان کے بیٹے نے کھڑے ہو کر جواب دیا، نوجوان ایک چادر مجھے بھی ملی تھی، سب کو ایک ایک چادر ملی تھی، میرے باپ کو بھی ملی، مجھے بھی ملی، سب کو ایک ایک ملی تو اس میں مجھے بھی ملی۔ میرے باپ کی اپنی چادر میں جب قمیض نہیں بنی تو میں نے اپنی چادر بھی اپنے باپ کو دے دی، میری اور اپنی دونوں قمیضیں ملا کر میرے باپ نے دونوں چادریں ملا کر قمیض بنا لی۔ نوجوان کہنے لگا بیٹھ گیا، امیر المومنین اب مجھے اطمینان ہو گیا، اب میں سیٹسفائی ہو گیا، اب آپ خطبہ دیجئے۔ زندہ لوگ حساب لیتے ہیں اور زندہ لوگ حساب دیتے ہیں، نہ حساب لینے پر غصہ ہونا چاہیے نہ حساب دینے پر غصہ ہونا چاہیے۔ حساب زندے لیتے ہیں، حساب زندہ دیتے ہیں، غصہ زندوں کو آتا ہے، مردوں کو نہیں۔ ہم نہیں کہتے کہ غصہ دباؤ، ہم نہیں کہتے کہ غصے کو تم پی جاؤ، ہم کہتے ہیں غصہ اٹھاؤ، غصہ ابھارو، غصہ نکالو، بھڑاس نکالو، لیکن جائز جگہ پر، ناجائز جگہ پر نہیں۔ اللہ کے نبی کو بھی غصہ آتا تھا اور غصہ اتنا آتا تھا کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں اور ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے انار کا رس، انار کا جوس کسی نے نبی اکرم کی آنکھوں میں ڈال دیا ہو، اتنا غصہ آتا تھا جناب محمد رسول اللہ کو، لیکن ناجائز بات پر نہیں، جائز بات پر غصہ آتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں عقل و شعور سے کام لینے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔